ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ الہان کہاں ہے؟ صفیہ نے ڈرائیور بابا کو کار سے شاپنگ بیگ نکالتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ بی بی صاحب، وہ راستے میں ہمدان صاحب مل گئے تھے، انہوں نے کہا آپ جاؤ، ہم ابھی آتے ہیں۔ صفیہ نے ہنکارا بھر کر ان کے ہاتھوں سے شاپنگ بیگز پکڑ لیے۔ ان کو کچھ تسلی تھی کہ وہ ہمدان کے ساتھ تھی۔ بابا، آپ کو چوٹ کیسے لگی؟ صفیہ کی نظر ان کے ماتھے پر پڑی تھی تو متفکرانہ گویا ہوئی تھی۔ بابا نے اپنے ماتھے کو چھوا جہاں نیل کا نشان تھا۔ وہ بیٹا چکر آ گیا تھا، تھوڑا ستون سے سر ٹکرا گیا۔ بابا نے جلدی سے بات بنائی تھی۔ خیال کیا کیجئے بابا، انہوں نے نرمی سے تنبیہ کی تھی۔ بابا آنکھوں میں نمی لیے مڑ گئے۔ یا اللہ، الہان بی بی کی حفاظت فرمانا، انہوں نے دل ہی دل میں دعا مانگی تھی۔ ماضی، ابھی وہ کمرے میں آئی ہی تھی کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ یہ ایبک نے اس کو کچھ دن پہلے ہی اپنی امی کے ہاتھ بھجوایا تھا، جس پر پھپھی اور چچا نے واویلا کیا تھا، لیکن ان کی سنتا کون تھا؟ اماں بھی ان دونوں سے نہ جانے کیوں کھنچی کھنچی رہنے لگی تھیں۔ ایبک کا نمبر جگمگا رہا تھا اور وہ جانتی تھی کہ ایک ایبک ہی ہے جو اسے کال کر سکتا ہے، اس لیے نمبر یاد یا نہ سیو ہونے پر بھی اس نے پر اعتمادی سے کال پک کر لی تھی۔ شادی میں 2 ہفتے رہ گئے ہیں، کیسا محسوس کر رہی ہو؟ ایبک کے لہجے میں جذب سا سرد سا سرور تھا۔ وہ اس کے سامنے نہ ہوتے ہوئے بھی لجا گئی۔ میں کیا بتا سکتی ہوں؟ وہ مدھم سا بولی۔ جو میں پوچھ رہا ہوں؟ وہ بھی اس کے ایسے کنفیوز ہونے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ایبک، ماہ کامل نے التجائی لہجے میں پکارا تھا۔ جی، ایبک نے جذب سے جواب دیا۔ آپ سے بات نہیں ہو پاتی مجھ سے، کامل نے معصومیت سے کہا تھا، اور ایبک کا کہکا بے ساختہ تھا۔ تو شادی کے بعد کیسے رہو گی؟ جب ایبک نے دانستہ کہتے بات ادھوری چھوڑی، وہ بلش ہو گئی تھی۔ ایبک، جی ٹھیک کہہ رہا ہوں میں، آج سے تمہاری ٹریننگ شروع کرنی پڑے گی۔ ٹریننگ مطلب؟ پریکٹس۔ آج سے تمہاری پریکٹس کرواتا ہوں کہ شوہر کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں اور کیسا بیہیو کرتے ہیں۔ میں کال کاٹ رہی ہوں۔ وہ اب سرخ ٹماٹر ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، رات میں ملتے ہیں، وہ نرمی سے کہہ کر کال کٹ کر گیا، اور ماہ کامل اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتی رہ گئی۔ رات میں وہ کام نپٹا کر کمرے میں آئی تو اس کا موبائل خاموش پڑا تھا۔ وہ حیران تھی کہ روز رات کو جب وہ کمرے میں آتی تھی، اس کے موبائل پر ایبک کی سینکڑوں مس کالز آئی ہوتی تھیں، اور آج ایک بھی نہیں آئی ہوئی تھی۔ اسے بے چینی نے آن گھیرا۔ وہ اٹھ کر مستبرانہ ٹہلنے لگی۔ اس نے موبائل کو دوبارہ اٹھا کر دیکھا تھا اور مایوس ہو کر واپس رکھ دیا۔ کہاں ہیں آپ؟ وہ خود کلامی کرتے تصور میں ایبک سے مخاطب تھی۔ پھر اس کا آج والا انداز یاد آیا تو جھنجھنا اٹھی۔ کیا واقعی وہ آئیں گے؟ اس نے سوچا، پھر اپنی سوچ کی نفی کر کے موبائل کو دیکھا۔ موبائل خاموش تھا۔ وہ چڑھ کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وہ نیند کی آغوش میں پہنچ چکی تھی۔ ماہ کامل، ایبک کی نرم سے پکار نے اس کی مندی مندی آنکھوں کو کھولا تھا۔ ایبک اس کے بے انتہا قریب بیٹھا اس کے کندھے پر گرے بالوں کو اپنی انگلی پر لپیٹ رہا تھا۔ ماہ کامل کو ایک پل میں لگا جیسے وہ خواب دیکھ رہی ہے، مگر حقیقت کا ادراک ہوتے ہی وہ بوکھلا کر سیدھی ہوئی تھی۔ آپ کب آئے کمرے میں؟ اندر اندھیرا تھا۔ کھڑکی سے آتی 14ویں چاند کی روشنی ماہ کامل کے چہرے پر براہ راست پڑ رہی تھی، اور اس کا سونے جیسا حسن ایبک نے پہلی بار اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ وہ مبہوت رہ گیا۔ میں نے پوچھا، آپ کیسے آئے یہاں؟ ماہ کامل نے اس کی بے اختیاری سے بلش ہو کر ماحول کے سکوت کو توڑنا چاہا تھا۔ چھت پر سے وہ اپنے کارنامے پر اتر آیا تھا۔ کیوں؟ تمہیں پریکٹس کروانی تھی نا؟ ایبک کی بات نے اس کو لجا دیا، لیکن جلدی سے سنبھل کر کہا تھا، مجھے نہیں کرنی کوئی پریکٹس، آپ جائیں یہاں سے۔ وہ اس کو ہلکے سے دھکیلتی اٹھنے لگی تو ایبک نے اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس خود پر کھینچا تھا۔ وہ ایبک کے ساتھ ہی سنگل بیڈ پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کے ریشمی بال ایبک کے چہرے پر بکھر گئے تھے، اور وہ شرم سے بوجھل پلکیں لیے لرزتے لب سے اس کے ہوش اڑا رہی تھی۔ تو پریکٹس سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایبک کی آواز بوجھل ہو رہی تھی۔ ماہ کامل نے دوبارہ سے اٹھنا چاہا تھا، مگر ایبک نے اپنا ایک مضبوط بازو اس کی کمر کے گرد حائل کر لیا تھا،
اور دوسرے سے اس کا دوپٹہ اتار کر سائڈ پر ڈالا۔ ایبک نے اس کے کندھے پر سے بال ہٹا کر وہاں اپنے لب رکھے۔ ماہ کامل جھنجھنا اٹھی۔ ایبک، وہ لرزتے لہجے میں کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر اس کے کان کی لو سے سرایت کرتے ایبک نے اب اس کے لبوں کو قید کر لیا تھا۔ کمرے میں ایک معنی خیز خاموشی نے ایبک کی شدت کو اور بڑھا دیا تھا۔ چند منٹ بعد وہ دور ہوا تو ماہ کامل کی آنکھیں سختی سے بند تھیں۔ نہیں ایبک، یوں ہی آنکھیں میچے ماہ کامل نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر کر لرزتے لہجے میں التجا کی۔ پلیز ڈونٹ ڈو دس۔ وہ ماہ کامل کی سانسیں اتھل پتھل کرتا اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑنے لگا تھا۔ وہ بہک رہا تھا اور ماہی ہلکان ہو رہی تھی۔ اسی اسنا میں دروازہ بجا تھا۔ ایبک اٹھ بیٹھا۔ ماہ کامل بری طرح ڈر گئی تھی۔ اوپر سے ایبک کا یوں چھونا وہ گلال ہو رہی تھی، مگر جو کوئی بھی تھا اگر وہ اسے دیکھ لیتا تو۔ جاؤ۔ دروازہ مسلسل بج رہا تھا۔ ماہ کامل نے ایبک کو التجائی نظروں سے دیکھا۔ پاگل ہو کیا؟ کہاں سے جاؤں؟ اور میں تمہارا شوہر ہوں، سمجھی؟ جا کر دروازہ کھولو، بنا ڈرے۔ ایبک نے تنبیہ کی تھی۔ وہ دوپٹہ اٹھاتی دروازے پر آئی۔ کون ہے؟ دروازہ کھول۔ عاقب چچا کی آواز دھیمی مگر نشے سے لڑکھڑاتی ہوئی تھی۔ ماہ کامل کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ دوسری طرف ایبک کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہوئی تھیں۔ وہ کمرے کے دروازے کو کھول کر اندر آیا تو سامنے کرسی پر سہمی سی الہان بیٹھی تھی۔ شیال حیران تھا کہ جب اس کو نہ باندھا گیا تھا نہ کوئی اور تھا پورے گھر میں، تو اس نے فرار ہونے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ الہان نے اس کی آہٹ پا کر جلدی سے سر اٹھایا تھا اور شیال کو سامنے دیکھ کر بری طرح خوفزدہ ہو گئی۔ اسے لگا شیال منہا کی شرارت کا بدلہ کہیں اس سے نہ لے، اس لیے جلدی سے کانپتی اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ میں نہیں ہوں۔ کون؟ وہ منہا تھی جس نے آپ کے ساتھ مذاق کیا، مگر وہ بھی ایسی نہیں، بس شرارتی ہے۔ الہام سراسیما صحیح کہتی اپنی دانش میں اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہ رہی تھی۔ اور شیال تو جیسے حواسوں میں ہی نہیں تھا۔ وہ دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے اس کا من پسند سین چل رہا ہو۔ الہان کے چہرے پر معصومیت حد درجے تھی، اور وہ بات کرتے کرتے ایسی خطرناک سچویشن میں بھی اپنے ماتھے پر در آتے بالوں کو معصومیت سے بچوں کی طرح ہاتھ کی پشت سے پیچھے کر رہی تھی۔ شیال اس کی نازک انگلیوں کو دیکھتا یا اس کے لبوں کے اوپر چھوٹے سے تل کو۔ میں سوری کرتی ہوں، اس نے شیال کی نظروں سے خجل سا ہو کر کہا تھا، اور نظریں جھکا گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی آتی جا رہی تھی۔ شیال قدم قدم چلتا، جیسے جیسے اس کے قریب آ رہا تھا ویسے ویسے وہ قدم پیچھے لیتی دیوار سے لگ گئی اور آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ شیال نے قریب آ کر ایک بازو اس کی سائیڈ پر رکھا تھا۔ وہ قریب سے بے حد خوبصورت تھی۔ شیال جو ہمدان کی کزن کے ساتھ ایسا کچھ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، اب دل اس کو گستاخیاں کرنے پر اکسا رہا تھا، اور وہ دل کی آواز کو دبانے میں ناکام تھا۔ ایک بات بتاؤ، تم یہاں سے بھاگی کیوں نہیں جبکہ تم بھاگ سکتی تھی؟ شیال کے غیر متوقع سوال پر اس نے آنکھیں پٹ سے کھولی تھیں اور شیال کو اپنے قریب دیکھ کر دوبارہ جھکا لی۔ مجھے لگا کہ وہ لب بھینچ رہی تھی، یعنی اس کو شیال کا اتنا قریب ہونا ناگواری کے ساتھ ساتھ سراسیما بھی کر رہا تھا۔ شیال کی نظر اس کے لب سے بھٹک کر اس کی گردن کے تل پر گئی تھی، اور پھر تھوڑا نیچے جہاں ایک قاتل تل شیال کے جذبات سے کھیل رہا تھا۔ دودھیا رنگت پر کالے تل، شیال کے دل نے اس چھوئی ہوئی کو چھونے کی خواہش کی تھی۔ وہ اپنے آپ پر قابو کھوتا جا رہا تھا۔ الہان نے سائڈ سے نکلنا چاہا تو اچانک شیال نے اپنا دوسرا بازو دیوار سے ٹکا دیا۔ جانا ہے یہاں سے؟ شیال کے نرمی سے پوچھنے پر اس نے نم آنکھوں کے ساتھ جلدی جلدی اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوکے، پھر کس کرو مجھے۔ شیال کے سکون سے کہنے پر اس کی آنکھیں تحیر و خوف سے پھیلی تھیں۔ آپ پاگل ہیں؟ اور شیال کی شہادت کی انگلی نے اس کی گردن والے تل کو چھوا تو الہان نے تڑپ کر اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ شیال نے اپنے ہاتھ جھٹکنے پر تب کر اس کی کمر سے پکڑا تھا اور دوسرے ہاتھ کی انگلیاں اپنی انگلیوں پر الجھا کر دیوار سے لگا دیا۔ وہ اس کی مضبوط بازو میں مچل کر رہ گئی۔ چھوڑیے مجھے شیال۔ وہ بری طرح مچل کر اپنے آپ کو چھڑوانے کی صحیح کر رہی تھی۔ الہان کی جان ہوا ہو گئی۔
وہ دیوار سے لگی بس گرنے کو تھی، شیال نے اس کے پورے کا پورا دیوار سے لگایا ہوا تھا۔ الہان! ہمدان کی پکار پر شیال ہوش میں آتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی پیچھے ہوا تھا، اور الہان گہرے سانس لیتی آنسوؤں سے بھری آنکھیں لیے بھیگے لبوں پر صدمے سے ہاتھ رکھتی ہوئی بیٹھتی چلی گئی۔ ہمدان طیش کے عالم میں کمرے میں آیا تھا اور کمرے کا منظر دیکھ کر اس کا خون کھول گیا۔ الہان زمین پر بیٹھی رو رہی تھی اور اس کا دوپٹہ آدھا شیال کے پاؤں میں آدھا اس کے کندھے پر تھا۔ وہ خونی نظروں سے آگے بڑھ کر شیال کا گریبان پکڑ گیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ الہان زمین پر بیٹھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ شیال نے ایک جھٹکے سے اپنا گریبان چھڑوایا۔ میں نے یہ کیا ہوتا نا تو تمہیں الہان یہاں سیف نہ ملتی۔ یہ احمر کا کیا دھرا ہے اور میں چھوڑوں گا نہیں اسے، شیال نے ترس لہجے میں کہا تھا۔ ہمدان غصے سے سرخ چہرہ لیے الہان کی طرف بڑھا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ ہمدان نے اس کا دوپٹہ ٹھیک کر کے انتہائی نرمی سے پوچھا تھا۔ شیال کو نہ جانے کیوں جلن سی ہوئی تھی۔ وہ الہان کو دیکھ رہا تھا جو روتی ہوئی اس سے نظریں چرا رہی تھی۔ کچھ کہا تو نہیں نا کسی نے؟ ہمدان اس کے رونے پر شیال کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہمدان بھائی، مجھے گھر جانا ہے، وہ اٹک اٹک کر بولی تھی اور شیال سے نظریں چرا رہی تھی۔ شیال کو بے چینی نے آ گھیرا۔ وہ لڑکی اس سے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ چلو اٹھو۔ ہمدان نے شیال کو خونخوار نظروں سے دیکھتے الہان کو کھڑا کیا تھا۔ وہ نظریں جھکائے لرزتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ نہ جانے کیوں شیال سے نظریں چرا رہی تھی۔ ہمدان اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھے آگے بڑھا تھا اور مڑ کر شیال کو دیکھا۔ آئندہ تمہیں اس کے پاس نہ دیکھوں، ہمدان نے سنگین لہجے میں وارننگ دی تھی، لیکن شیال تو جیسے مسمرائز ہوا جا رہا تھا۔ وہ کمرے سے نکلنے تک بے تابی سے الہان کو دیکھتا رہا کہ ایک بار وہ مڑ کر دیکھ لے، مگر الہان اس کی نظروں کی بے تابی سے انجان کمرے سے نکل گئی، مگر مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس نے تمہیں کچھ کیا تو نہیں تھا؟ ہمدان نے اس کو سبکیاں لیتے دیکھ کر ایک اور بار پوچھا تھا۔ وہ نظریں جھکا کر سر نفی میں ہلا گئی۔ کیسے بتاتی کہ شیال کا لمس وہ ابھی تک اپنے لبوں پر محسوس کر رہی ہے؟ اس نے ایک اور بار سوچ کر سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ شیال ایک تکلیف دہ احساس میں اس کو جھونک گیا تھا۔ ماضی۔ اس نے ایبک کے اشارے پر گہرا سانس لے کر دروازہ کھولا تھا۔ عاقب چچا کی آنکھیں سرخی مائل ہو رہی تھیں اور نشے سے لڑکھڑاتے قدم۔ ماہ کامل 2 قدم پیچھے ہوئی۔ سوئی نہیں تو؟ وہ نیند نہیں آ رہی تھی چچا جی، اس نے تھوک نگلتے کہا تھا۔ عاقب خباثت سے مسکرایا۔ اچھا، نیند تو مجھے بھی نہیں آ رہی تھی، چل باتیں کرتے ہیں۔ عقب چاچا نے لڑکھڑا کر آگے بڑھتے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ ماہ کامل روحان سی ہو کر پیچھے ہوئی۔ ایبک جو کب سے پیچھے کھڑا خود پر ضبط کر رہا تھا، آگے بڑھا تھا اور عاقب کے سینے پر ہاتھ رکھ کر غصے سے پیچھے دھکیلا۔ عاقب ایبک کو اس پہر ماہ کامل کے کمرے میں دیکھ کر آگ بگولا ہوا تھا۔ تیری یہ ہمت کہ تو ماہ کامل کے کمرے میں ہے اور تو؟ وہ ماہ کامل کو دیکھ کر غورائے۔ تو اتنی بے حیا؟ وہ تھپڑ مارنے کے لیے آگے بڑھے تھے، ایبک نے دوبارہ اس کو پیچھے دھکیلا تھا۔ چاچی، پھپھی، وہ دھاڑا۔ آنن فانن بوکھلاتی ہوئی اماں لاڈی اور پھپھی دونوں کمرے میں پہنچ گئی تھیں اور کمرے کا منظر دیکھ کر دونوں کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ نشے میں آگ بگولا ہوتے عاقب چچا، سسکیاں بھرتی کامل اور لب بھینچے کھڑا ایبک۔ خیر ہے پتر، کیا ہوا؟ ایبک کو خونخوار تاثرات لیے ہونٹ بھینچے دیکھ کر اماں کا دل ہلا تھا۔ پوچھیے اپنے دیور سے کہ اتنی رات ماہ کامل کے کمرے میں کس نیت سے آیا تھا؟ تو کیا کہہ رہے ہیں پتر؟ انہوں نے نظریں چراتے ہوئے کہا، کیونکہ حقیقت سے تو وہ بھی واقف تھی، مگر انہوں نے کتنا چاہا تھا کہ ایبک اور باقی کسی کو بھی بھنک پڑنے سے پہلے ایبک اور ماہ کامل کی شادی ہو جائے۔ اگر یہ بات پنڈ کو پتہ چل جاتی تو کتنی تھو تھو ہونی تھی۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں چاچی۔ عاقب چاچا کی گندی نظر ماہ کامل، بکواس بند کروئے۔ عاقب بھپرا، سچ کہہ رہا ہوں۔ یہی سچائی جب دادا کو پتہ چلی تو وہ کا بوجھ نہ اٹھا سکا اور مر گیا۔ ایبک نے ایک ایک لفظ کو چبا چبا کر کہا تھا۔ دوسری طرف مجیدن پھپھی حیران سی کھڑی تھی کہ کیا واقعی عاقب چاچا کی گندی نظر
کوئی اس کا سگا چچا بھی ایسا کرتا ہے؟ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ اس کے دل و دماغ پر الہان حاوی تھی، اس کے نرم ہونٹوں کی لطافت۔ آج تک وہ ایسے لمس سے کبھی آشنا ہی نہیں ہوا تھا، اور اب دل چیخ چیخ کر اس کی قربت مانگ رہا تھا اور وقت کی منت کر رہا تھا۔ واپس وہی لمحہ ہو اور وہ اس سے جدا نہ ہو۔ وہ الہان کی معصومیت کا اسیر ہو رہا تھا۔ نہ تو آج جام اچھا لگ رہا تھا، نہ شباب کی طلب تھی، بس الہان اسے زیر کر رہی تھی۔ شیال آنکھیں موندے صوفے کی پشت سے سر ٹکائے بیٹھا تھا کہ احمر اور غفران آ کر اس کے ساتھ بیٹھے تھے۔ کیا حال ہے شیال؟ احمر نے اپنے لہجے کو حتی الامکان سادہ سا بنا کر پوچھا تھا۔ ایسا تو ہوا ہی نہیں تھا جیسا اس نے سوچا تھا، بلکہ اس کے برعکس دونوں طرف سے خاموشی تھی۔ شیال نے سر اٹھا کر بے حد سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا، مگر کہا کچھ نہیں تھا۔ ہاں، ہمدان اپنی کزن کو لے گیا تھا؟ یار بہت بڑی غلطی ہو گئی، کاش ہمیں پتا ہوتا کہ وہ ہمدان کی کزن ہے، غفران نے اوپری دل سے کہا تھا، اور احمر نے ہاں میں ہاں ملائی۔ پتا ہوتا تو کیا کرتے؟ شیال نے نیم آنکھوں سے اسے دیکھ کر کہا تھا۔ یار پھر ہم ایسا کرتے؟ خود ہی بتاؤ۔ احمر نے مسکین سی شکل بنائی تھی۔ شیال اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ ان دونوں کی جان میں جان آئی۔ ویسے کاش۔ شیال نے آنکھیں موندے گہرا سانس لیا۔ وہ مکمل اس لمحے میں تھا جس لمحے وہ اس کی باہوں میں تھی۔ کاش پتہ نہ ہوتا، یہی کہنا چاہتے ہو نا تم؟ احمر نے اس کے کاش کا دوسرا مطلب لے کر بات پوری کی۔ شیال کے ماتھے پر بل لائے تھے۔ کیا چیز تھی ہے نا غفران؟ احمر نے غفران کو دیکھ کر خباثت سے کہا تھا۔ وہ یک لخت سیدھا ہوا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ اس سے پہلے احمر مزید کچھ بولتا اس کے چہرے پر زوردار گھونسا پڑا تھا۔ احمر کی 14 تبک روشن ہو گئے۔ غفران بھی ہکا بکا کھڑا تھا۔ کلب میں ڈانس کرتے لوگ رک گئے تھے، ہر طرف ہو کا عالم ہو جیسے۔ احمر نے پھٹے ہونٹ کے ساتھ اٹھ کر شیال کا گریبان پکڑا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے مارنے کی؟ شیال نے ایک جھٹکے سے گریبان چھڑوا کر اس کو ایک اور تھپڑ مارا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے صوفے پر گرا۔ غفران نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا تھا۔ نیکسٹ ٹائم الہان کے بارے میں ایسی بکواس میں نہ سنوں۔ شیال نے انگلی اٹھا کر سنگین لہجے میں کہا تھا۔ احمر بھپر کر اس کی طرف بڑھا۔ غفران نے اس کو بیچ میں ہی روکا تھا۔ پکڑ کر رکھو اسے، ورنہ میں شوٹ کرنے میں لمحہ نہیں لگاؤں گا۔ الہان بھابھی ہے وہ تمہاری، سمجھے ایڈیٹ؟ شیال ایک ایک لفظ چبا کر کہتا چلا گیا تھا۔ پیچھے غفران اور احمد اس کی پشت کو گھور رہے تھے۔ ماضی مجیدن کو یقین کیسے آتا؟ اسے لگا ایبک جھوٹ بول رہا ہے۔ بھرجائی ذرا پوچھ ایبک سے وہ یہاں اس وقت کیا کر رہا ہے؟ مجیدن پھپھی نے آگ لگائی۔ ایبک کی آنکھوں میں حیرانی در آئی اور غصہ بھی۔ میں ماہی کا محرم ہوں پھپھی، تو یہ کون ہے؟ پھپھی نے تڑق کر عاقب کی طرف اشارہ کیا تھا، جو ڈولتے جسم کے ساتھ ایبک کو مسلسل گھور رہا تھا۔ ماہ کامل تو روتی ہوئی پہلے ہی وہاں سے جا چکی تھی، اور پیچھے اماں سر پکڑے کھڑی تھی۔ کیا بولتی؟ ایبک اور عاقب دونوں کو وہ کچھ کہنے سے قاصر تھی۔ یہ بھی تو محرم ہے؟ پھپھی نے آنکھیں مٹکائی تھی۔ تو پوچھئے نا اس محرم سے کہ نشے میں ماہ کامل کے کمرے میں کیا کرنے آئی تھی؟ ایبک طنزیہ بولا۔ نا وہ تو گھر کا بندہ ہے، 1000 کام پڑ سکتے ہیں، میں تجھ سے کیوں نہ پوچھوں؟ اتنی رات کو تو کیا لینے آیا تھا؟ پھپھی نے ہاتھ نچا کر کہا۔ اپنی بیوی سے ملنے آیا تھا، ایبک نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ ہاں ہائے بھرجائی، سنا کیا کہہ رہا ہے یہ؟ پھپھی نے واویلا کیا۔ سنا ہے مگر اب دیکھیں گے بھی۔ میں لے کر جا رہا ہوں چاچی اپنی بیوی کو، ایسے بھیڑیوں میں محفوظ نہیں میری ماہی۔ ایبک نے ان کے واویلے کے جواب میں 2 ٹوک کہا تھا۔ نہیں ایبک پتر، گاؤں والے کیا سوچیں گے؟ دیکھ تیری امانت کا میں خیال رکھوں گی۔ 1 دن بعد یا 2 دن بعد یا اگلے ہفتے بس اس کو لے آنا ہے، تو جنج لے کر آ۔ اماں نے آگے بڑھ کر اس کو نرمی سے سمجھایا تھا۔ عاقب چاچا اور پھوپھی مجیدن کینہ توڑ نظروں سے دونوں کو گھور رہے تھے، مگر چاچی وہ کچھ کہنا چاہتا تھا۔ دیکھ میرے جڑے ہاتھوں کو، سارا پنڈ میری بیٹی پر شک کرے گا کہ راتوں راتی کیا ہوا جو ودائی کرنی پڑی۔ بس مان لے ماہی، میرے حوالے کر، تو جنج لے کر آنے کی تیاری کر۔ اماں نے ہاتھ جوڑے تھے۔
ایبک نے ان کے جڑے ہاتھوں کو چوما اور عاقب کو وارننگ دیتی نظروں سے دیکھتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ آفس میں آیا تھا کہ اس کا سیل گنگنایا۔ حمدان نے لیپ ٹاپ کی سکرین کو دیکھتے ہوئے کال اٹینڈ کی تھی۔ ہیلو کیسے ہو؟ شیال نے پوچھا تھا۔ حمدان نے لب بھینچے۔ کیوں کال کی؟ وہ روکھے پن سے پوچھنے لگا تو شیال حیران ہوا تھا۔ اپنے دوست کو کال کرنے کے لیے بھی کوئی کیوں جواب دینا پڑتا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے اب بھی دوستی ہے؟ حمدان تنزیہ گویا ہوا۔ یار وہ مسٹیک تھی، اور احمر کو میں نے بھی سبق سکھایا ہے کہ وہ ایسا کچھ کرتے ہوئے 10 بار سوچے گا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے الہان اس واقعے کے بعد سے کتنا ڈر گئی ہے؟ حمدان نے اسے لتاڑا تھا۔ شیال ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ میں اس سے سوری کرنا چاہتا ہوں، اور تم اس کے سامنے بھی نہیں آؤ گے شیال۔ حمدان نے درشتی سے اس کی بات کاٹی تھی، مگر شیال کچھ کہنا چاہتا تھا کہ حمدان نے کال کاٹ کر دی۔ شیال سیل کو دیکھتے ہوئے مسکرایا اور ٹیبل پر رکھا کارڈ دیکھا۔ حمدان کے گھر سے اس کے لیے شادی کارڈ آیا تھا۔ وہ پہلے ارادہ نہیں رکھتا تھا، مگر اب وہ تیار تھا، صرف الہان کے لیے۔